أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم. بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام. اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام. تیرے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام. مل کے کہہ لو تیرے ستے ہوئے سبنا شہیدان. آقا حسین نال پیار کرنے والے بیٹھے جے با آواز بلند میدان کربلا تک ساڑی آواز چلی جائے. آقا حسین دی بارگاہ دے اندر ساڑی بھی حاضری لگ جائے. مل کے کہہ لو اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام. تیرے ستے ہوئے سبنا شہید. مولا علی اصغر نو بھی ساڈا سلام. مولا علی اکبر نو بھی ساڈا سلام. عباس علمبردار نو بھی ساڈا سلام. قاسم دی جوانی نو بھی ساڈا سلام. اونو محمد دی شہادت نو بھی ساڈا سلام. آقا حسین نو بھی ساڈا سلام. تیرے ستے ہوئے سبنا شہیدان. اور جس دے وچ زینب رہی ویران واجاں مار دی. جس دے وچ زینب رہی ویران واجاں مار دی. اوس اتھرو ڈول دی شام غریبانو سلام. اوس اتھرو ڈول دی شام غریبانو سلام. اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام. تیرے ستے
ہوئے سبنا شہیدانو سلام۔ حمد و صلاۃ و بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ پاک دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق کائنات جل علا نے جمعۃ المبارک دے مقدس موقع تے مل بیٹھ کے اپنا ذکر، اپنے محبوب دا ذکر اور پیارے آقا دی پیاری پیاری آل دا ذکر خیر کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی قدر، محرم الحرام دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور کل آج 9 محرم ہے اور کل 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء دا دن ہے۔ یوم عاشوراء دا دن تاریخ اسلام دے اندر بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ کتنی فضیلت ہے، آؤ سب تو پہلے آغاز کرنے ہاں پیارے آقا دے فرمان تو۔ بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جدو حضور ہجرت فرما کے مکہ پاک نو چھوڑ کے تے مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے تو میرے آقا نے دیکھیا کہ یہودی یوم عاشوراء دے دن دا روزہ رکھ دینے، یعنی 10 محرم الحرام دا یہودی روزہ رکھ دینے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیاں کو دریافت فرمایا کہ ایک ایسا دن ہے کہ تسی روزہ رکھ دے جے، کہنے لگے ہاذا یوم عظیم، یہ بہت بڑا دن ہے۔ اس دن کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ساڑھے نبی موسیٰ علیہ السلام نو فرعون کو نجات عطا فرمائی، فرعون نو دریا دے اندر غرق کر دیتا اور جناب موسیٰ علیہ السلام اور آپ دی قوم نو نجات مل گئی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے یوم عاشوراء دے دن دا روزہ رکھیا شکرانے دے طور تے۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی زیادہ قریبی ہاں جناب موسیٰ علیہ السلام دے اور ساڈا زیادہ حق بندا ہے۔ میرے کریم آقا نے بھی یوم عاشوراء دے دن دا روزہ رکھیا تو چند صحابہ نے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی کہ آقا یہودی بھی یوم عاشوراء دا روزہ رکھ دینے اور اسی بھی رکھنے ہاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ سال اللہ تعالیٰ نے سانو یوم عاشوراء دا دن نصیب فرمایا تو اسی 2 روزے رکھاں گے، ایک 9 محرم الحرام دا اور ایک 10 محرم الحرام دا۔ تو اگر یوم عاشوراء دا روزہ رکھنا ہوئے یا تو 9 محرم دا نال ملا لو یا 11 محرم دا 2 روزے اس طرح رکھو۔ سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی کہ آقا جڑا 10 محرم یعنی یوم عاشوراء دا روزہ رکھدا ہے اس دی فضیلت کی ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر 60 سال دی عبادت دا ثواب درج فرماندا ہے جو بندہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام دا روزہ رکھدا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشوراء والے دن فراخ دلی نال اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو، یعنی کھانا جڑا ہے وہ کھلا بناؤ۔ اس دا فائدہ یہ ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ سارا سال رزق دے اندر برکتاں ڈال دیتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس دی شرح دے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جڑا 10 محرم الحرام نو سرکار دے غلام حلیم یعنی دلیم دالا وغیرہ ڈال کے گوشت ڈال کے سبزیاں ڈال کے بنایا جاتا ہے، اس دی اصل وجہ یہ ہے کیونکہ حلیم دے اندر تمام چیزاں ہی شامل نے۔ جدو اسی یہ بنا کے حضور دے غلاماں نو کھانا پیش کرانگے اللہ تعالیٰ ساڈے رزق دے اندر برکتاں ڈال دینا۔
اور میرے آقا کریم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ دا روزہ رکھنا اس دن جڑا عبادت کرتا ہے کل دا دن ضائع کرنے والا نہیں ہے، کل دا دن اللہ دی عبادت دے اندر گزارنے والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن آقا حسین نے نبی پاک دے دین واسطے سب کچھ قربان کر دیتا۔ یوم عاشورہ دا دن جڑا عبادت کرتا ہے اللہ دی اور نماز اور روزہ رکھتا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ موت دا وقت بڑا سخت وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے دی بخشش اور مغفرت بھی فرمائے گا جڑا یوم عاشورہ والے دن عبادت کرے گا، اور موت دا وقت بھی اللہ تعالیٰ ان دے واسطے آسان فرما دے گا۔ تو لہٰذا کل دا دن بڑی فضیلت والا دن ہے، یوم عاشورہ والا دن، جس دن میرے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانے جان دے دین واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا، مگر یزید فاسق و فاجر دی بیعت قبول نہیں فرمائی۔ میرے آقا حسین نے 10 محرم الحرام میں جڑیاں عظیم قربانیاں پیش فرمائیاں، اور جس طرح پھر صبر کر کے دکھایا، جس طرح رب دی نماز ادا کی تھی اور جس طرح قرآن دی تلاوت کر کے دکھائی، یہ چیزاں کسے تو بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں نے۔ میرے آقا حسین نے ایسیاں قربانیاں پیش کی تھیاں جیسیاں کوئی کر نہیں سکتا۔ میرے آقا حسین نے 10 محرم میں ایسی قرآن دی تلاوت کی تھی جیسی کوئی کر نہیں سکتا۔ نماز میرے آقا حسین نے ایسی پڑھی جیسی کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ قیامت تک بڑے بڑے نمازی آن گے، کسے نے مسجد وچ نماز پڑھی، کسے نے مصلی تے نماز پڑھی، کسے نے پہاڑ دی اوٹ اندر نماز پڑھی، کسے نے کسے غار وچ نماز پڑھی، کسے نے جنگل وچ نماز پڑھی، کسے نے بیت اللہ دے سائے تھلے نماز پڑھی۔ پر واہ زہرا دے لال، تیرے سجدے تو قربان جاواں، تیری نماز تو قربان جاواں۔ آقا حسین نے تلواراں دے سائے تھلے نماز ادا کی دی ہے، نہ مسجد میں، نہ کعبہ میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں ہزاروں سر ہیں ایسے نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، جو نماز کو بھی بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ اور تیرے یزید نے کاٹی رگے شریعت کی، میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے، اور تیرے یزید پہ کرتی ہے مخلوق بھی لعنت، اور میرے حسین کو خالق سلام کرتا ہے۔ میرے آقا حسین نے قرآن دی تلاوت ایسی کی تھی جیسی کوئی کر نہیں سکتا۔ بڑے بڑے قرآن دی تلاوت کرنے والے آن گے، کسے نے نماز وچ قرآن پڑھیا، کسے نے تراویح وچ قرآن پڑھیا، کسے نے مدینے وچ قرآن پڑھیا تے کسے نے مکے وچ قرآن پڑھیا، کسے نے جنگل وچ قرآن پڑھیا، کسے نے جہاز دی سیٹ تے بیٹھ کے قرآن پڑھیا ہوئے گا۔ واہ زہرا دے لال، تیری تلاوت تو قربان جاواں۔ 10 محرم الحرام نو اپنے سارے رفقا اللہ دے رستے تے قربان کر کے خود بھی جام شہادت نوش فرمایا، اور دھڑ تپتی ہوئی ریگستان تے پیا ہویا ہے، اور سر جڑا ہے اور نیزے دی نوک دی اتے ہے، آپ نے نیزے دی نوک تے قرآن دی تلاوت فرمائی ہے۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، لوگوں ایک منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ میں نے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کا بھی نگہبان حسین ابن علی ہے۔ اور لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ ارے لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں نے آپ حضرات سامنے
قرآن مجید فرقان حمید دی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں نو خطاب فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ نے ایمان والیاں نو ایک تجارت دسی ہے۔ سنو رب دا قرآن کو محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ، میں تہانوں ایک تجارت دسنا چاہنا۔ کیسی تجارت ہے؟ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ فرماندا ہے یہ ایسی تجارت ہے جڑی تہانوں رب دے دردناک عذاب کولوں بچا لوے گی۔ کتنی حسین تجارت ہے۔ تجارت اسی بھی کرنے ہاں، تجوریاں بھر جان، دولت مل جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، کوٹھیاں کارا بنگلے مل جان، مگر اللہ فرماندا ہے کہ میرے محبوب دے غلاموں تسی مینوں بڑے چنگے لگدے جے۔ ایک تجارت میں بھی تانوں دسنا ہاں، اور ایسی تجارت ہے جڑی رب دے عذاب کولوں تانوں بچا لوے گی۔ یا اللہ وہ تجارت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ فرمایا اس تجارت دیاں تین شکاں نے۔ پہلی شک یہ ہے اللہ تے ایمان لے کے آنا ہے، ورسولہ اللہ دے رسولاں تے ایمان لے کے آنا ہے، وتجاہدون فی سبیل اللہ تے نالے اپنے مال جان نال اللہ دے رستے تے جہاد بھی کرنا ہے۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہ تجارت کرنی ہے۔ اس دیاں تین شکاں نے۔ اللہ تے ایمان لے آؤ، اللہ دے رسول تے ایمان لے آؤ، اور اللہ دے رستے تے جہاد کرو۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ یا اللہ جہاد کس چیز نال؟ فرمایا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال نال اور اپنی جان نال جہاد کرو۔ اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ فرماندا ہے میرے محبوب دے غلاموں یہ تجارت بڑی چنگی ہے، یہ کاروبار بڑا نفع بخش کاروبار ہے، یہ تجارت بہت اچھی ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تانوں سمجھ آ جائے۔ رب نے فرمایا بات تو سمجھ دی ہے، اگر سمجھ آ جائے تو سب تو اچھی تجارت یہ ہوئی ہے اللہ تے ایمان لے آؤ، اللہ دے رسول تے ایمان لے آؤ، اور اپنے مال اور اپنے جان نال اللہ دے رستے تے جہاد فرماؤ۔ عرض کیتی کہ مولا یہ تجارت کرنی کنے نال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشورہ جو میں دیتا ہے آؤ تجارت بھی میرے نال ہی کر لو۔ یا اللہ تو تجارت بھی کرنا ہے؟ فرمایا جتھے میں سرکار دے غلاماں نال محبت کرنا ہاں، اوتھے کاروبار اندر اور تجارت اندر کیڑی غلط بات ہے؟ میں حضور دے غلاماں نال تجارت بھی کرنا ہاں۔ سنو قرآن دا دوسرا مقام، رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنہ کولو خرید لیا۔ کی خریدیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ انفسهم واموالهم، مومنہ دیاں جاننا بھی خریدتا ہے اللہ، اور مال بھی خرید لیندہ ہے۔ یا اللہ پھر بدلہ کی عطا فرمانا ہے۔ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بدلے اندر میں جنت عطا کر دینا ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ تجارت میرے نال کرو، اپنا مال میرے رستے تے قربان کرو، اپنی جان میرے رستے تے قربان کرو، تو یا اللہ سانو بدلہ کی ملے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، فرمایا کہ میں تو انو بدلے اندر جنت عطا کرانگا، اور ایسی جنت ہے جنات تجری من تحتها الانہار، جس دے نیچے نہرہ جاری نے، خالدین فیہا ابدا۔ اللہ نے فرمایا کہ جڑا میرے
میرے نال تجارت کرے گا نا انہوں نقصان نہیں ہوئے گا اللہ تعالیٰ انہوں ہمیشہ ہمیشہ واسطے جنت اعلیٰ باغ عطا فرما دے گا اور محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ آؤ میں تو آقا حسین دی بارگاہ دے اندر لے کے جانا چاہنا ہم لیکن بڑی توجہ فرماؤ اللہ نے تجارت دا اصول بیان کر دیتا اللہ تجارت کرتا ہے پر کردہ مومنہ نال ہے مومنہ کلو مال لیندہ ہے اور جان لیندہ ہے اور اللہ تعالیٰ بدلے اندر بولو کی عطا کرتا ہے جنت عطا کرتا ہے اس دنیا دے اندر بڑے بڑے لوگ آئے جنہاں نے اللہ نال تجارت فرمائی بڑیا بڑیا منڈیاں لگیاں کدھر جناب حضرت ایوب علیہ السلام دا مال بکیا کدھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل جیسا ہیرا لے کے اس منڈی دے اندر آئے اور کدھر جناب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام جیسا لال لے کے آئے کدھر جناب زکریا علیہ السلام نے اپنا آپ اس منڈی دے اندر بیچیا دنیا دے اندر بڑے بڑے ایسے تاجر آئے انہوں نے رب نال کاروبار کیتا مگر اگر کائنات دا دنیا دا مطالعہ کیتا جائے تاریخ اسلام دا مطالعہ کیتا جائے ایک تاجر ایسا بھی نظر آندا ہے جدی رگا اندر شیر خدا دا خونے جنہیں فاطمہ تو زہرہ دا دودھ پیتا ہویا ہے اور جن اندر مصطفیٰ دا نور ہے جن دا نام امام حسین ہے جن دا نام آقا حسین 10 محرم الحرام نو میرے آقا حسین میدان کرب و بلا دی منڈی دے اندر اپنا مال بھی لے کے آ گئے اپنی جان بھی لے کے آ گئے عرض کی تھی مولا میں تے اپنا مال تے جان لے کے آ گیا مل پا کی مل پانا ہے اتوں آواز آئی اے پیارے حسین میرا قرآن دے اندر فیصلہ ہے میں جان تے مال لے لینا بدلے اندر جنت عطا کر دینا آقا حسین نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر عرض کی تھی مولا اسی تے مجبور تے عاجزاں تو علا کل شیء قدیر ذاتیں تو سب کچھ لے کے بھی سانو کچھ نہ دے میں مولا اسی کی کر سکنے ہاں پر مولا اگر میں جنت ہی لینی ہوندی انہا سفر کرن دی کڑی ضرورت سی میرا تے گھر جنت دے اندر ماں بین بیتی منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے نانا جان نے فرمایا سی میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک اور منبر تو لے کے میرے حجرے تک یہ جنت دا ٹکڑا ہے مولا میرا بچپن جنت دے اندر گزریا میری جوانی جنت دے اندر گزری میرا لڑک پن جنت دے اندر گزریا مولا میں تے جنت چھوڑ کے کربلا آیا یا اللہ اگر جنت ہی لینی ہوندی ایڈا لمحہ سفر کرن دی کیڑی لوڑ سی مولا تو ویکھ میرا مال بھی ویکھ لے اپنی جنت بھی ویکھ لے مولا میرا ایک ایک لال تیری جنت دی قیمت رکھدا ہے مولا ویکھ علی اصغر بھی ہے مولا علی اکبر اونو محمد قاسم جوان سارا مال میرا ویکھ میرا ایک ایک پھل تیری جنت دا مل میں تے جوڑیا کل اج بولی جل اور تولی جل پتہ چل سی سید کی میں تور چڑھائی میرے آقا حسین نے میدان کرب و بلا دے اندر مولا علی اصغر بھی قربان کر دیتا علی اکبر بھی قربان کر دیتا اونو محمد بھی قربان ہو گئے عباس علمبردار بھی قربان ہو گئے سارے ایک ایک کر کے سارے میرے آقا حسین دے رفقا 10 محرم الحرام نو میدان کرب و بلا دے اندر قربان ہو جاندے نے اللہ اکبر آقا حسین ایک مشن لے کے چلے سن کے اون دی آن رہ جائے اون دی شان رہ جائے لٹی جائے باویں جوگ حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اور محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ حضرات محترم میرے آقا حسین 60 ہجری ہے آؤ واقع کربلا جتوں میں پیچھے چھوڑے اسی پچھلے جو میں عرض کراں حضرت امیر معاویہ دا انتقال ہویا تے یزید جڑا ہے تخت نشین ہو گیا یزید
نے پہلا خط لکھیا، کہنے لگا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے محمد بن ابی بکر کو میری بیعت لے جائے۔ اگر بیعت کر لین تو ٹھیک ہے، اگر بیعت نہ کرن تو معاذ اللہ کہنے لگا کہ انہاں دا سر تن نالو جدا کر کے تے میرے کو لے کے آؤ۔ جدو آقا حسین تک خط پہنچیا، میں پچھلے جمعے تفصیل عرض کر چکیا ہاں، میرے آقا حسین نے فرمایا کہ میری رگاں اندر شیر خدا دا خون ہے، میرا نانا مصطفیٰ ہے، میرا بابا مرتضیٰ ہے، میری ماں فاطمہ زہرا ہے، اور حسین دی اتنی اعلیٰ نسبت ہوئے، اور او ہاتھ جڑے نانا مصطفیٰ دے ہتھاں دے اندر گئے نے، کدی یزید فاسق اور فاجر دے ہاتھ اندر جا سکدے؟ فرمایا میرا آج بھی انکار ہے، کل بھی انکار ہے، حسین دا قیامت تک لئی انکار ہے، میں کدی بھی یزید جنہیں اسلام دے نام تے خلافت حاصل کیتی ہے اور پھر اسلام دیاں دھجیاں اڑا رہا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، باندراں نال پیار کرن والا، بندراں دے سراں تے سونے دیاں ٹوپیاں پہنان والا، فرمایا جنہیں اسلام دا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، اور میں نواسہ رسول ہوواں، جگر گوشہ بطول ہوواں، میں اس یزید دی بیعت کر لواں۔ فرمایا یہ ہرگز نہیں ہو سکدا۔ میرے آقا حسین نے ادھر کوفے والیاں نے خط لکھنے شروع کر دیتے، بڑے خط آئے، بالآخر میں تفصیل عرض کر چکے ہیں پچھلے جمعے، مدینہ پاک چھوڑن دا میرے آقا حسین نے فیصلہ فرما لیا۔ مدینہ پاک آخری رات ہے میرے آقا حسین دی، میرے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک چھوڑن دا فیصلہ فرمایا۔ میرے آقا حسین اپنے نانے جان دے روزے تے تشریف لے کے آئے نے، مختصر جا سادات دا قافلہ نالے آقا حسین مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی، تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا، تیری مہر نبوت تے چڑھن والا، چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا، آویک سکینہ تے شہر بانو نالے اکبر عباس جمان چلیا، اسا مسافراں پھر آمنا نہیں، تیرے دین تو ہون قربان چلیا۔ میرے آقا حسین نانے جان دی بارگاہ دے وچ حاضری دین تو بعد ماں فاطمہ زہرا دی قبر تے تشریف لے کے جاندے نے، پڑھ فاتحہ ماں دی قبر اتے شاہ حسین پکار دائے، میرا بولیا چالیا معاف کرنا، اے سلام ہن آخری بار دائے، تیری گود اندر لکھاں سکھ پائے، ہن دکھاں دا پار پیا مار دائے، میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی، تائیوں کربلا قصد سوار دائے۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا حسین مدینہ پاک دے اندر آخری رات گزاری، صبح دا ٹائم ہویا، سواریاں تے سامان لدیا جا چکے ہیں، میرے آقا حسین مدینہ پاک دیاں فضاواں نو آخری سلام پیش کر کے تشریف لے کے جا رہے ہیں، گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، جدو کربل دا شاہ سوار ٹریا، اے تے جگر حسین دا جان دے، کیویں چھڑ کے نانے دا شہر ٹریا، اج حاجی جان دے 10 دن مدینہ پاک 15 دن رہندا ہے، جدو آخری نظر روزہ رسول تے جاندی ہے، ان دی اکھاں دے اندر آنسو ہوندے نے، واہ حسین، حسین تے ہوے جدی رگ اندر مصطفیٰ دا خون ہے، جڑا لعاب رسول چوسدا رہیا ہے، حسین تے ہوے جڑا مصطفیٰ دے مصلی تے نمازاں پڑھاوندا رہیا ہے، حسین تے ہوے جڑا مصطفیٰ دے منبر تے بیٹھ کے نانے دیاں حدیثاں سناندا رہیا ہے، جدو میرے آقا حسین نے مدینہ چھوڑیا ہوے گا، میرے آقا حسین دے دل تے کی گزری ہوئے گی، مدینہ پاک تو چھوڑ کے میرے آقا حسین چلدے چلدے مکے دے اندر تشریف لے کے آئے، اور طواف کعبہ میرے آقا حسین نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق دے بیٹے قریب آ گئے، آ کے عرض کی تھی حضور کی تمنا ہے، کی کرنا چاہ رہے، ارادہ کیے، میرے آقا حسین نے فرمایا کوفیاں دے بڑے خط آ گئے نے، میں جانا چاہنا ہوں، حضرت عبداللہ بن
بن عمر عرض کرتے ہیں آقا تہاڈا ارادہ اٹل ہے، فیصلہ مضبوط ہے، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہنا آقا کوفی بڑے بے وفا جے، کوفی بڑے دغا باز جے، کوفی بڑے دھوکے باز جے، آقا کوفے تشریف نہ لے کے جانا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا میں رکن والا نہیں، مجھے جانا پڑے گا، عظمت قرآن کی خاطر مجھے جانا پڑے گا، خدمت اسلام کی خاطر نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ رہے یا نہ رہے، بس خدا کا نام رہ جائے۔ میرے آقا حسین فرمایا مینوں کوفیاں دے کردار نال کوئی غرض نہیں ہے، میں تے اللہ دی رضا واسطے جانا چاہنا، میں تے دین اسلام واسطے جانا چاہنا۔ جس وقت اتنی بات ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر عرض کرتے ہیں آقا ضرور جانا، پر میری ایک رائے تجویز ہے۔ فرمایا ہاں دسو کی کہنا چاہندے جے؟ عرض کی تھی حضور جان تو پہلے اپنا کوئی نمائندہ بھیج لو، اگر حالات اچھے ہوئے کوفے تشریف لے جانا، اگر حالات اچھے نہ ہون پھر کوفے تشریف نہ لے جانا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا ہاں یہ تجویز میں نوں پسند آئیے۔ میرے آقا حسین تشریف فرمانے جمع غفیر آقا حسین نال پیار کرنے والے بیٹھے نے۔ میرے آقا حسین ایک ایک تے نظران ڈال رہے نے، ایک ایک دے چہرے نو پڑھ رہے نے۔ آخرکار میرے آقا حسین دیا نظران اپنے بھائی حضرت امیر مسلم حضرت مسلم بن عقیل تے لگ جاندیاں نے۔ اٹھ کے ادب نال کھڑے ہوئے، عرض کی تھی آقا حسین کیا میرے واسطے کوئی حکم ہے؟ فرمایا ہاں اگر میں کوفے بھیجاں تے جاؤ گے۔ عرض کی تھی سونیاں اشارہ کرنا تہاڈا کام ہے، میں تے سمندر اندر بھی چھلانگ لگا دے مانگا۔ آقا اشارہ کرو تسی دسو حکم دیو۔ میرے آقا حسین نے فرمایا بھائی جان پھر تیاری فرما لو، کوفے جاؤ، میرا نمائندہ بن کے سفیر بن کے جا کے حالات دا جائزہ لو۔ حضرت امیر مسلم تیاری فرما رہے نے۔ اللہ اکبر، آپ دے ننے ننے دو شہزادے، ایک دا نام محمد ایک دا نام ابراہیم ہے، 7 8 9 سال دیاں دونوں شہزادے دیاں عمرہ مبارک نے، معصوم بچے قریب آ گئے۔ آ کے عرض کرتے ہیں ابو جان تسی کتے تشریف لے کے جا رہے جے؟ ابو جی اسی بھی تہاڈے نال جانا چاہنے ہیں۔ فرمایا بیٹا سفر بہت طویل ہے، حالات دا پتہ کوئی نہیں، تسی نال نہیں جانا۔ میرے آقا حسین دی بارگاہ دے اندر حضرت امیر مسلم تشریف لے کے آئے نے۔ عرض کی تھی آقا میں تیاری فرما لئیے مگر ایک مجبوری ہے، میرے ننے ننے دو شہزادے دو بچے نے، وہ بھی ضد کر رہے ہیں اسی بھی تہاڈے نال جانا ہے، لیکن آقا میں انکار کر دیتا ہے، میں انہوں نے کہ حالات دا پتہ کوئی نہیں، سفر بڑا طویل ہے، تسی نال نہیں جانا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا بھائی جان اپنے بچیاں نو نال لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں نال لے جاؤ۔ حضرت امیر مسلم عرض کرتے ہیں حضور بڑی عجیب بات ہے، جدو اپنی بیٹی دیواری آئی سغرا تے بار بار اصرار کرتی رہی، تسی انہوں نے مدینے چھوڑ کے آ گئے، ہن میرے بچیاں دیواری آئی ہے، تسی کہندے جے نال لے جاؤ وجہ کیے؟ میرے آقا حسین نے فرمایا ہاں ہاں میں دس دینا ہوں، سغرا نو مدینے چھوڑ دے آیا ہوں، پر حسین نو راتی نیند نہیں ہوندی، ہر ٹائم میری بیٹی دی تصویر میرے سامنے رہن دیئے۔ فرمایا لے جاؤ بچیاں نو نال، جو تقدیر دا لکھیا ہے وہ تے ہوئے گا، توڑے تو بغیر بچے پریشان ہونگے۔ مسلمان بھائیو آقا حسین دے حکم دے مطابق حضرت امیر مسلم تیاری فرما لئی۔ آخری الوداعی سلام آقا حسین دی بارگاہ دے اندر حضرت امیر مسلم نے عرض کیتا ہے، دو ننے ننے شہزادے سواریاں تے سوار ہو گئے نے، ادھر سفر شروع ہو گیا۔ میرے آقا حسین نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھا لے، عرض کیتی مولا میرے ویر دی خیر ہووے، یا اللہ میرا نمائندہ کوفے جا رہے ہیں، مولا میرے بھائی دی خیر ہووے۔ مسلمان بھائیو ادھر سفر شروع ہو گیا ہے، حضرت امیر مسلم
کوفے تشریف لے کے جا رہے ہیں. ادھر کوفے والیاں نو پتہ لگا کوفے دے گلیاں بازار سجا دیتے گئے نے. آقا حسین دا نمائندہ تشریف لے کے آ رہے ہیں. حضرت امیر مسلم تشریف لے کے آ رہے ہیں. چلدے چلدے جس وقت حضرت امام مسلم کوفے دے بازار دے اندر پہنچے نے والہانہ استقبال کیتا گیا اور خوش آمدید آکھیا گیا. کوئی ننے ننے شہزادیاں نو پیا چومدا ہے, کوئی قدماں نو بوسا دے رہا ہے, کوئی ہتھاں نو بوسا دے رہا ہے, کوئی دعوتاں پیش کر رہا ہے. اور پہلا دن نے 40,000 کوفی نے آپ دے ہاتھ بیعت کر لئی. کتنے آنے 40,000 کوفی پہلے دن آقا حسین دے نمائندے دے ہاتھ تے بیعت فرما لئی. یہ تو 40,000 کوفی نے بیعت کی تھی. کوئی دعوتہ کر رہے, کوئی پیار کر رہے ہے. حضرت امیر مسلم خط لکھ رہے ہیں آقا حسین دی بارگاہ دے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ دی حمد و ثنا لکھیے. آقا حسین دی بارگاہ دے اندر سلام دا نذرانہ پیش کیتا ہے اور خط دے اندر لکھ رہے ہیں آقا حالات بہت اچھے نے. اس کی دلیل ہے کہ پہلے دن 40,000 کوفی نے میرے ہاتھ تے بیعت کر لئیے. آقا تسی تشریف لے کے آ جاؤ. اے لوگ تے تہاڈے تے اپنیاں جاناں قربان کرن واسطے تیار نے. ادھروں خط مسلمان بھائیو روانہ ہو گیا. میرے آقا حسین دی بارگاہ دے اندر خط آیا ہے. میرے آقا حسین نے تیاری فرمانی شروع کر دی تھی. ادھر ایک یزیدی گروہ جڑا ہے نعمان بن بشیر کوفے دے گورنر دے کول گیا. کہنے لگے نعمان بن بشیر کیا تینوں پتہ ہے؟ فرمایا کس گل دا پتہ ہے؟ کہنے لگے تخت و تاج دا وارث یزید ہے. لوگ مسلم دی بیعت پیا کردے نے جو کہ آقا حسین دا نمائندہ ہے اور تو گورنر ہے. تینوں یزید تنخواہ دیندا ہے اور تیرے گورنری دا فائدہ کیے تیرے ہوندیاں ہویاں لوگ امیر مسلم دی بیعت کر رہے نے. واہ قربان جاواں. نعمان بن بشیر نے جڑا جواب دیتا آپ نے فرمایا لوگوں سن لو, ایک گورنری تے جا سکتی ہے پر آقا حسین دا دامن میں نہیں چھوڑ سکتا. محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. واہ نعمان بن بشیر تو عظمت نو لکھاں سلام. فرمایا اے منصب اے عہدہ اے گورنری سب کچھ قربان ہے. فرمایا کہ کدی بھی آقا حسین نال بغاوت کر سکدا, کدی بھی نبی پاک دی آل دا دامن میں نہیں چھوڑ سکدا. اور اگر اے دامن چھوڑ دیواں تے میرے آقا ناراض ہو جان گے. فرمایا کہ حضور دی ناراضگی مینوں پسند نہیں ہے. اس تو بعد اے یزیدی گروہ جدوں نعمان بن بشیر کولو بات نہ بنی تے یزید کول چلے گئے. یزید نے جا کے لکھایا پڑھایا کہ امیر مسلم تشریف لے کے آئے نے اور 40,000 بندیاں نے پہلے دن بیعت کر لی ہے. اگر تو کنٹرول نہ کیتا حالات تیرے ہتھوں نکل جان گے. اس نے عبید اللہ ابن زیاد جو کہ سخت قسم دا لعنتی بندہ سی اس نو تیار کیتا. کہنے لگا کہ جا کے نعمان بن بشیر نو معزول کر دے اور میں تینوں کوفے دا گورنر بنا رہا ہاں. شرطاں طے ہو رہی نے. ابن زیاد کہنے لگا کہ اگر میں معاذ اللہ حضرت مسلم نو شہید کر دیواں قتل کر دیواں, کہنے لگا کہ کوفے دا گورنر میں ہواں گا, بصرہ دا گورنر میرا بھائی ہوے گا. یزید کہنے لگا کہ ٹھیک ہے جا کے حالات تے کنٹرول کر. ابن زیاد گورنر بن کے بڑے مکارانہ اور بڑے عیارانہ طریقے نال کوفے دے اندر داخل ہویا. گورنر ہاؤس دے اندر رات گزاری. صبح دا وقت ہے سارے کوفیاں نو اکٹھا کر لیا. عبید اللہ ابن زیاد خطاب کر رہے ہیں. کہنے لگا لوگوں سن لو میرا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے. جڑے نہیں جانتے ہو جان لو. جن نے امام دے نمائندے نو پناہ دیتی اپنے گھر دے اندر پناہ دیتی اون دے بچیاں نو ذبح کر دیتا جائے گا, اونوں قتل کر دیتا جائے گا, اون دے گھر تے تباہی مسلط کر دیتی جائے گی. میری طبیعت تو واقف ہو جاؤ. جس وقت ڈرایا دھمکایا سارے کوفیاں نے بیعت توڑنی شروع کر دی تھی. صبح تو لے کے شام تک صرف 500 مرید بقایا رہ گئے. مسلمان بھائیو مغرب دی نماز دا ٹائم ہویا. کوفے دی جامع مسجد دے اندر حضرت امیر مسلم نے نماز ادا فرمائی. پیچھے 300 یا 500 کوفی موجود سن جنہاں نے آپ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی. باقی سب نے بیعت توڑ دی تھی. لیکن جس وقت آپ نے سلام پھیریا ویکھ کے آپ حیران ہو گئے. چند 2-4 بندے بقا
بقایا رہ گئے، باقی سب نے نماز توڑ دی تھی، بیعت توڑ دی تھی، واپس چلے گئے۔ کوفیاں نے بے وفائی کرنی شروع کر دی تھی۔ حضرت امیر مسلم جدو نماز عشاء دا ٹائم ہویا، نماز تو بعد اعلان ہو گیا جن نے حضرت امیر مسلم نو اپنے گھر پناہ دی تھی ان دا گھر تباہ کر دیتا جائے گا، ان دے بچیاں نو ذبح کر دیتا جائے گا۔ تاریخ حیران کر دیتی ہے، ایک دن دے اندر سارے کوفیاں نے بیعت توڑ دی تھی۔ حضرت امیر مسلم رات دا ٹائم ہے، میرے آقا حسین دا ویر مسلمان بھائیو رات دا ٹائم ہے، ننے ننے شہزادے دو بیٹے، ایک دا نام محمد ایک دا نام ابراہیم ہے، دونے نال تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے آقا دا ویر کوفے دی گلیاں دے اندر جا رہے ہیں، سب نے اپنے دروازے بند کر لینے۔ مسلمان بھائیو ایک نو سجی انگل پکڑایا ہوئے ہے، ایک نو کھبی انگل پکڑایا ہوئے ہے، نال جا رہے ہیں۔ جس طرح اسی اپنے بچیاں نو لے کے جائیے، بچے تھوڑے جے پیدل چل دے نے پھر تھک جاندے نے، کچھ دے نے ابو جان اسی کتھے آرام کرنا ہے، ابو جان اسی کھانا کتھوں کھانا ہے، ابو جان اسی پانی کتھوں پینا ہے۔ واہ مسلم دے شہزادیو تہاڈی عظمت تو قربان جاواں، رات دا ٹائم ہے، وطن تو دور نے، اپنے ابو دے نال تنہا جا رہے نے، رات دی تاریخی چھائی ہوئی ہے۔ مسلمان بھائیو ننے ننے شہزادے عرض کردے نے ابو جان اسی تھک گئے ہیں، آرام کتھے کرنا ہے؟ فرمایا بیٹا پتہ کوئی نہیں، ابو جان بھوک لگی ہے، کھان واسطے کچھ مل جائے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صابراں دی اولاد صبر کر کے دکھانا ہے۔ عرض کیتی ابو جان پیاس لگی ہے، کوئی پانی پلان والا کوئی نہیں۔ حضرت امیر مسلم کوفے دے بازار دے اندر جا رہے نے، ایک وڈیری مائی دروازے دے اندر بیٹھی ہے، دروازہ کھولے ہے، پوچھ دیے رات دی تاریخ اندر جان والیا تسی کون جے؟ فرمایا میں آقا حسین دا نمائندہ ہاں، میرا نام امیر مسلم ہے، کوفے والیاں نے خط لکھ کے مینوں بلایا ہے، پر آج سارے کوفی اپنا دروازہ بند کر چکے نے۔ مائی رو کے کہنے لگی، فرمایا کہ میں بھی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنی ہوں۔ حضرت امیر مسلم نے فرمایا مائی اگر تو بھی میرے نانے دا کلمہ پڑھنی ہے، حالات دس رہے نے تھوڑی دیر تو بعد میرے بچے یتیم ہو جانے نے، انہاں نے مینوں شہید کر دینا ہے۔ فرمایا کہ ذرا ویکھیں میرے بچیاں دا خیال کریں، جدو میرے بچے یتیم ہو جان گے، ماں کول نہیں ہوے گی جڑی پیار کرے گی، بہن کول نہیں ہوے گی جڑی لوریاں دے کے سلا دے گی، میرے بچیاں دا خیال کریں۔ مائی انہاں نوں کھانا کھلا کے نوا دوا کے مدینے دے راہ تے پا دیویں، اپے ڈگ دے ٹہندے روندے رولاندے میرے بچے مدینے پہنچ جان گے۔ تے آقا حسین نو جا کے ساری داستان سنا دین گے۔ ادھر تقریر کہہ رہی ہے کہ امیر مسلم انہاں نے تے ایتھے ہی رہ جانا ہے، میں انہاں نو ایتھے ہی شہید کروا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان بھائیو ادھر آپ وسیطہ فرما رہے ہیں، اور اس گھر تو آپ بار تشریف لے کے آئے نا تو یزیدی فوج نے آپ دا گھیرا ڈال لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کلے ہی میدان جنگ دے اندر، فرمایا میری وجہ تو کوئی بھی بندہ مصیبت کے اندر نہ آوے۔ سارے کوفیاں نے اپنے دروازے بند کر لے، دائیں بائیں اگے پیچھے یزیدی ابن فوج دے سپاہی لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک اکلا شیر علی دا آتے دشمن کھبے سجے، میرے آقا حسین دے پیارے ویر حضرت امیر مسلم اللہ اکبر، جیڑا بھی میرے آقا حسین دے ویر دے سامنے آندا ہے گاجر مولی دی طرح کٹیا جاندا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حضرات محترم، موضوع تو بہت طویل ہے، مختصر ہے کہ آپ نو گرفتار کر لیا گیا، ابن زیاد دے دربار دے اندر پیش کیتا گیا۔ ابن زیاد کہنے لگا کہ مسلم ایک کوئی بات ہے، یزید دی بیعت کر لا تو بھی بچ جائیں گا، تیرے بچے بھی بچ جان گے۔ فرمایا کہ اسی کدی بھی یزید فاسق و فاجر دی بیعت نہیں کرتے، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، آقا بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ فرمایا کہ اگر تو بیعت نہیں کریں گا
موت آ جائے گی مار دیتا جائے گا. فرمایا کہ موت دی پرواہ کوئی نہیں. جیڑا بندہ اس دنیا تے آندا ہے ان ایک دن ضرور ہی اس دنیا تو جانا ہے. مینوں موت دا ڈر نہیں ہے, مینوں تے خوشی اس بات دی ہے کہ اگر میں اس دنیا تو جا رہا تے آقا حسین دی غلامی اندر جا رہا ہاں. مسلمان بھائیو ادھر جلاد نوں اشارہ ہویا کہ امیر مسلم سرکار دا سر مبارک تن نالو جدا کر دے. جلاد جس وقت قریب آیا حضرت امیر مسلم نے فرمایا ظالمہ رک جا, میں موت تو ڈرن والا نہیں ہوں, لیکن حکومتاں دا اصول ہے جدو کسی نو سزائے موت حکومت دین دیئے آخری خواہشات پوچھیاں جاندیاں نے. اے ظالم ذرا آرزو تے پوچھ لے آخری خواہشات. کہنے لگا ہاں بیان کرو. فرمایا پہلی بات یہ ہے میں کوفے والیاں کو کچھ قرضہ لے آئے, میری زرہ بیچ کے, میرا گھوڑا بیچ کے, میری تلوار بیچ کے قرضہ ادا کر دینا. اور دوسری بات یہ ہے میں آقا حسین نو خط لکھ چکے ہوں کہ آقا حالات ٹھیک نے تسی تشریف لے آؤ. خط لکھ دیویں آقا تشریف نہ لے کے آنا. کوفیاں نے بے وفائی کی دیئے, کوفی دغاباز نے, کوفی بے وفا نے. اور تیسری بات یہ ہے میرے ننے ننے دو شہزادے میرے نال آئے نے, اس وقت پتہ نہیں کس حال دے اندر نے, کس جگہ تے موجود نے. جدو میں چلا جاواں گا میرے بچے یتیم ہو جان گے, میرے بچے پردیسی ہو جان گے, ماں بہن کول نہیں ہوے گی, باپ کول نہیں ہوے گا. میرے بچیاں نو ستامی نہ, میرے بچیاں نو تنگ نہ کریں. یتیم ہون گے, پردیسی ہون گے, مار کھا نہیں سکدے, ہجے عمر چھوٹی ہے. میرے بچیاں نو مدینے دے راہ تے پا دیویں, میرے بچے اپے مدینے پاک پہنچ جان گے. مسلمان بھائیو وصیت مکمل ہو گئی. میرے آقا حسین دا ویر ادھر جلاد نو اشارہ ہویا ہے گورنر ہاؤس دی چھت تے لے جا کے سر تن نالو جدا کیتا جائے. جلاد جیڑا ہے گورنر چھت تے جدو گورنر ہاؤس دی چھت دے اوپر میرے آقا حسین دے ویر نو لے آندا گیا. آپ نے مدینے پاک ول منہ کر لیا, عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ, آقا تواڈے دین دی لاج رکھن لگے ہاں, آقا کرم فرما دو. ادھر جلاد ظلم دی تلوار اٹھی بجلی دی طرح چمکی. میرے آقا حسین دا ویر دا سر مبارک تن نالو جدا ظالم نے کیتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سر مبارک جلاد دے اندر ہے, اور جڑا باقی لاشا ہے بغیر کفن تو زمین دے اتے گرا دیتا گیا ہے. واہ نبی دے گھر والو تواڈی عظمت تو قربان جاواں, اے جان تے دے دیندے سن پر یزید فاسق و فاجر دی بیعت قبول نہیں کیتی. میرے آقا حسین نبی پاک دی آل نے 10 محرم الحرام نو نانے جان دے دین واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا, پر وقت دے یزید دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دیتا نہیں. قرآن دی تلاوت کیتی, نماز ادا کیتی, اور سانو بھی یہ درس دیتا کہ جان جاندی ہے جائے پر دین تے عمل کرنا ہے, قرآن تے عمل کرنا ہے. آخری وقت تک بھی میرے آقا حسین نے قرآن دی تلاوت کیتی ہے, نماز کی پابندی کیتی ہے. اللہ تعالیٰ سانو سب نو قرآن پاک تے عمل دی توفیق عطا فرمائے, نبی پاک دی آل دی محبت نصیب فرمائے.